بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مختلف تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے کئی مہینوں کا سفر کرتے تھے، خاص طور پر تاریخ کو جاننے کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ مکمل تاریخ کو جاننے کے لیے کسی ایک شخص کی روایت پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہر ایک ہسٹورین کی بیان کی ہوئی ہسٹری دوسرے ہسٹورین سے مختلف ہوا کرتی۔ جیسا کہ بادشاہوں کے دور میں ہوا کرتا کہ وہ اپنے درباروں کے تاریخ دانوں سے اپنی من پسند تاریخ لکھوایا کرتے تاکہ ان کے کالے کردوتوں پر پردہ ڈال کر آنے والی نسلیں انہیں ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھیں۔ لیکن آج دور بہت مختلف اور ایڈوانس ہو چکا ہے۔ کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں کہ وہ کئی سو صفحوں کی کتاب صرف ایک واقعے کو جاننے کے لیے بیٹھ کر پڑھتا رہے، بلکہ اس کے بجائے ٹی وی میڈیا، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل سنیما، جو کہ آج ہر شخص کی پہنچ میں ہے، خصوصاً نوجوان نسل اپنی تاریخ کو 2 سے 2.5 گھنٹے کی فلم یا ڈرامہ سیریل کو دیکھ کر سیکھ رہی ہے، جو کہ صرف اسی صورت کے اندر فائدہ مند ہے جو کہ مستند ہو اور آپ کے کسی دشمن نے پروپیگنڈا کے لیے تیار نہ کیا ہو۔ اور آج کل بھارتی میڈیا کے اندر اس کا عروج ہے کہ یہ لوگ سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے اس کے اندر ہندو نسل پرستی یا پھر دیش بھکتی کو ڈال کر ایسی پروپیگنڈا فلمیں تیار کر رہے ہیں جو کہ اچھا خاصا منافع بھی کما رہی ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان کے اپنے ہی لوگوں کو حقیقت سے دور کر ایک فکشنل تاریخ کے اندر لے جا رہی ہیں، جہاں اس فلم کا مقصد انہیں اصل تاریخ کا بتانا ختم ہو کر ایک انٹرٹینمنٹ فلم کے اندر بدل جاتا ہے، جسے آپ ایک ہسٹوریکل فلم تو بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اسلامی تاریخ جو کہ ایک جگہ ایک کتاب میں محفوظ نہیں، لہٰذا دنیا کے اندر بھی مسلمان نسل کے لیے کئی ایسے فلم اور ایسے ڈرامہ سیریل بنائے گئے ہیں جن کو مکمل دیکھ لینا آپ کے لیے تاریخ کی کئی کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ انہیں باقاعدہ ریسرچ اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر بنایا گیا ہے، اور یہ آپ کو اس دور میں لے جاتی ہیں جہاں آپ اصل تاریخ جاننے کے ساتھ ساتھ بہتر طور پر اس وقت کے حالات و واقعات، اس ٹائم کے موجودہ ماحول کو سمجھ کر خود کو اس جگہ پر محسوس کرتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی مستند اور منفرد ڈرامہ سیریلز کی بات کریں گے جو آج کے ٹائم کے لیے ہر ایک مسلمان اور تاریخ کے طالب علم کے لیے دیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور انہیں دیکھ کر ہر ایک مسلمان اپنی تاریخ کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے عمر سیریز۔ قطر کی جانب سے بنائی گئی 31 اقساط پر مشتمل یہ بایوگرافی اور اسلامی تاریخ کی ڈرامہ سیریز ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 سال کی زندگی سے لے کر مسلمان امت کے دوسرے خلیفہ بننے تک اور اس کے بعد آپ کی موت تک کے واقعات کو دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامہ سیریز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا سفر اور اس دوران آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مسلمانوں کے حالات کیسے تھے، مسلمانوں کی کفار مکہ کے خلاف تمام جنگیں، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت، رومن اور پرشین امپائر کا زوال اور حضرت عمر فاروق کی وفات تک تمام واقعات اور جنگیں اتنے ریئلسٹک طور پر دکھائی گئی ہیں کہ آپ کو اس دور میں واپس لے جائیں گی۔ شامی ڈائریکٹر حاتم علی نے اس کو اپنی محنت سے ایک ماسٹر پیس کے اندر تبدیل کر دیا ہے، جس کو آپ کو زندگی میں ایک بار تو ضرور دیکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے یوسف پیغمبر سیریز۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی یہ کہانی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جو اللہ کے مطابق بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ ایران میں بنی اس فلم کو فرج اللہ صلاح شور نے لکھا اور اسے ڈائریکٹ کیا، اور 2008 کے اندر اس ماسٹر پیس کو آن ایئر کیا گیا، مگر فرج اللہ کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی، کیونکہ یوسف پیغمبر کی اس کامیابی کے بعد وہ بنی اسرائیل کی اصل تاریخ پر ایک فلم بنا کر یہودیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے، مگر اپنے ایک سفر کے دوران اچانک سے ایئرپورٹ پر ان کا سامان غائب ہو گیا، اور کافی دیر بعد جب وہ ملا تو اسی دن سے فرج اللہ کو عجیب و غریب کھانسی شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور یہی ان کی موت کی وجہ بنی۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد نے ان کا یہ سامان غائب کر کے ان کے سامان پر زہر کو چھڑک دیا تھا، جس کو سانس کے ذریعے اندر لے جانے کے بعد فرج اللہ کی آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی۔ 45 قسطوں پر مشتمل یہ ڈرامہ سیریز حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپن میں نبوت کی بشارت سے لے کر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں 3 دن تک کنویں میں ڈالے جانے اور پھر ایک قافلے کے ذریعے انہیں مصر کے بازار میں بیچنے کے علاوہ جوانی کے بعد زلیخا کے ہاتھوں گناہ کی دعوت اور اس گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے پر انہیں زندان کی قید کی سختیوں کو کس طرح سے برداشت کرنا پڑا، اور بت پرست لوگوں نے کس طرح سے ان کی جان لینے کی کوشش کی، مگر انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا دین پورے مصر میں پھیلا کر پوری قوم کو یکتا پرست بنا دیا، اور اللہ نے آخر کار انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو 20 سال کے بعد باپ بیٹے اور بھائیوں کی جدائی ختم ہوئی، پورا خاندان ایک بار پھر سے اکٹھا ہوا، اور باپ اور بیٹے کے ملنے کے مناظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے، اور آپ بھی اس ڈرامہ سیریز کے اندر اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے،
یوسف علیہ السلام کی صبر اور اللہ پہ بھروسے کی داستان یہ ایسی ہے کہ ایک بار اسے دیکھ کر آپ اسے کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ایران میں بنایا گیا ایک اور ماسٹر پیس ہے شہید کوفہ، جو حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے خلیفہ بننے سے لے کر حضرت علی کی خلافت اور اس خلافت کے دوران ان پہ آنے والی مشکلات جو کہ بنو امیہ نے ان کے لیے کھڑی کی، اس کی عکاسی کرتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر معاویہ سے جنگ جمل، جنگ صفین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خارجوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ نرمان کو بھی اس فلم کے اندر بہت ہی زبردست طریقے سے فلما کر دکھایا گیا ہے، اور ان جنگوں کی اصل وجوہات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کے پیچھے اصل ثانوی کردار اصل میں کون تھے، یہ فلم دیکھنے کے بعد آپ انہیں آسانی سے پہچان پائیں گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کی اہل بیت کی قربانیوں کو بھی جو انہوں نے آنے والی مسلمان نسل کے لیے دی، اس کا بھی بہتر طور پر اندازہ آپ کو یہ ڈرامہ سیریز مکمل دیکھ کر ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر ہے فرج سراشول کی سپر ہٹ ڈرامہ سیریز مین آف اینجلوس یعنی اصحاب کہف، جو کہ قرآن مجید میں موجود اصحاب کہف کے قصے پر بنائی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ یہ کل 7 لوگ تھے جو کہ اس وقت کے ظالم بت پرست رومی بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم اور جبری عیسائیت، جو کہ اس وقت مسلمان ہونا ہی تھا، کو نہ چھوڑنے پر جان کے خوف سے اللہ پہ بھروسہ کر کے ایک غار کے اندر جا کے پناہ لیتے ہیں اور 300 سال تک اسی حالت میں سوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ جو بھی اللہ کی راہ کے اندر تکلیف اٹھا کر اس کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے لیے اپنے قدرتی قوانین کو توڑنا کوئی مشکل کام نہیں۔ 1997 میں ریلیز ہونے والا یہ ڈرامہ سیریل اس قدر خوبصورت انداز میں فلمایا گیا ہے کہ اللہ پر ہر مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ کے یقین کو پختہ کر دے گا۔ اور آخر میں ہے مختار نامہ۔ 2010 میں 41 قسطوں میں نشر ہونے والا یہ ڈرامہ سیریل امیر مختاریہ سختی کی زندگی اور امام حسین کی شہادت پہ اصلی اسباب اور ان کے کرداروں کی نشاندہی کرتا ہے۔ امام حسین اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ امیر مختار نے کیسے ایک ایک بندے کو چن کر اور ان کو قتل کر کے لیا، یہ منظر آپ کو تاریخ کے کئی چھپے ہوئے حقائق سے اس ایک ڈرامہ سیریل کے اندر روبرو کروا دے گا۔ اس سیریل کی سب سے خاص بات یہاں پر کربلا کی منظر کشی ہے، کیونکہ امام حسن کے خلیفہ بننے کے بعد اور اس کے بعد حضرت امام حسین کی کربلا میں شہادت کے منظر کو حقائق کے ساتھ اتنے حقیقی انداز میں دکھایا گیا ہے کہ مضبوط سے مضبوط دل شخص بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے رو پڑے۔ امام حسین کی بادشاہت کے بعد یزید کی بادشاہت کا قیام اور حضرت امام اور اہل بیت کے توہین کے مناظر، خانہ کعبہ پر یزید کی فوج کا حملہ، واقع ہرا یا مدینہ کے انصار صحابہ کی عزتوں، مال، جائیداد اور جان کو لوٹا گیا، یہ سب مناظر اس ڈرامہ سیریز کی کہانی کا حصہ ہیں جو آپ کو پچھلے 1400 سال کی اسلامی تاریخ کو ٹائم لائن کے ساتھ ایسے سمجھا دیں گے آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ تو آپ لوگوں میں سے کس کس نے ان ڈرامہ سیریز میں کون سی ڈرامہ سیریز دیکھ رکھی ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجئے۔